آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں نہایت اہم کالم اسلام آباد مذاکرات میں رخنہ ڈالنے کی اسرائیلی سازشیں بائے فیمس رائٹر اینڈ اینالسٹ نصرت جاوید۔ یہ لکھتے ہوئے خود کو عقل کل ثابت کرنا مقصود نہیں کہ اسرائیل نے اس کالم میں بیان کردہ خدشات کے عین مطابق بدھ کا دن لبنان پر قیامت ڈھانے پر مرکوز رکھا۔ جنوبی لبنان کے شہر طائر کو بالخصوص مسلسل بمباری کا نشانہ بنایا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک یہ افواہ تھی جس نے لبنان ہی نہیں دنیا کے بے تحاشا ممالک میں یہ خبر پھیلائی کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے لبنان کے مختلف شہروں میں زیر زمین ہوئے حزب اللہ کے 100 کے قریب سرکردہ رہنماؤں کو انٹرنیٹ کے زوم پلیٹ فارم پر مشاورت کو راغب کیا۔ مبینہ مشاورت شروع ہونے کے 10 منٹ بعد مذکورہ اجلاس کے تمام شرکاء کی لوکیشن جان کر ان سب کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا دیا گیا۔ حزب اللہ کے 100 کے قریب سرکردہ رہنماؤں کا انٹرنیٹ کے ذریعے کھوج لگانے کے بعد ہلاکت بھی اسرائیل کو لیکن مطمئن نہیں کر پائی۔ شہری آبادیوں پر فضائی حملے جاری رہے۔ جنگ بندی کا فیصلہ ہو جانے کے دوسرے دن اسرائیل کی لبنان میں ایران کے زیر اثر علاقوں پر ہوئے حملوں کا واحد مقصد ایران کو اشتعال دلانا تھا۔ ہمارے ہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صفوی دور حکومت کا آغاز ہوتے ہی ایران میں شیعہ مسلک کی ترویج کے لیے جنوبی لبنان کے انتہائی غریب علاقوں سے فقہی امور کے علماء کو ایران بلایا گیا تھا۔ جنوبی لبنان سے ایران کے رشتے لہٰذا 600 سال پرانے ہیں۔ حقائق کے برعکس اگرچہ یہ باور کیا جاتا ہے کہ ایران میں امام خمینی کے لائے انقلاب کے بعد ایران نے جنوبی لبنان میں صدیوں سے قیام پذیر اپنے ہم مسلکوں سے روابط استوار کیے اور انہیں اسرائیل کی سرحد کے نہایت قریب ہونے کی وجہ سے صہیونی ریاست کے خلاف ایک ملیشیا کی صورت منظم کرنا شروع کر دیا۔ ایران کو حزب اللہ کا سرپرست ٹھہراتے ہوئے یہ حقیقت بھی فراموش کر دی جاتی ہے کہ جنوبی لبنان نہایت پسماندہ علاقہ رہا ہے۔ یہاں کے زیادہ علاقے پہاڑی ہیں، زراعت کی وہاں گنجائش نہیں۔ وسیع پیمانے پر غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے یہاں کے باسی لبنان کے گھروں میں خانساموں یا ڈرائیوروں والے کام کرتے تھے۔ زیادہ تر دہاڑی داروں کا تعلق بھی انہی علاقوں سے رہا ہے۔ لبنان کے غریب ترین مگر آبادی کے اعتبار سے بتدریج اکثریت میں بدلتے جنوبی لبنان میں آباد لوگوں کو امام موسیٰ صدر جیسے رہنماؤں نے ایران میں اسلامی انقلاب سے کئی برس قبل سیاسی اعتبار سے منظم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام کی جو تشریح امام موسیٰ صدر نے کی وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت کو اکساتی اور معاشی مساوات کا درس دیتی۔ امام موسیٰ صدر لیبیا کے کرنل قذافی کی دعوت پر 1978 میں موصوف سے ملنے گئے۔ لیبیا پہنچتے ہی مگر پر اسرار انداز میں گم ہو گئے۔ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ لیبیا اترنے کے بعد وہ کہاں اور کیسے غائب ہو گئے۔ امام موسیٰ صدر کی منظم کردہ تحریک البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سید حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ کی صورت نمودار ہوئی۔ یہ انتہائی منظم تحریک ہے جو مسلح جدوجہد اور مستقل مزاحمت پر یقین رکھتی ہے۔ اسرائیل نے اسے تباہ کرنے کو لبنان کے جنوبی علاقوں پر 2006 میں بھرپور جنگ مسلط کی تھی۔ اس جنگ کے دوران میں 6 ہفتے بیروت میں رہا۔ جس ہوٹل میں قیام پذیر تھا وہاں سے جنوبی بیروت کے حزب اللہ کے زیر اثر علاقے 20 منٹ کی مسافت پر تھے۔ میں پیدل وہاں پہنچ جاتا۔ وہاں کے تمام محلوں اور سڑکوں پر مگر ہو کا عالم تھا۔ لوگ گھر اور دکانیں بند کر کے نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ جنوبی لبنان کے تمام شہر اور قصبے بھی آبادی سے کاملاً خالی نظر آتے۔ ہمیں بتایا گیا کہ جنوبی علاقوں کے عام شہری نہایت منظم انداز میں لبنان کے دیگر شہروں کو منتقل ہو گئے ہیں۔ وہاں کے اکثر سکول اور کارخانے ان کی رہائش کے لیے خالی کر دیے گئے تھے۔ حزب اللہ ان کے کھانے پینے کا راشن فراہم کرتی۔ سورج ڈھلتے ہی جنگ کی وجہ سے بے گھر ہوئے افراد کی کافی تعداد سمندر کے کنارے قائم فٹ پاتھوں پر جمع ہو جاتی۔ میں وہاں جا کر لوگوں سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا تو 10 سے 15 لوگوں کی ٹولی مجھے گھیرے میں لے کر تفتیشی سوالات پوچھنا شروع کر دیتی۔ ان کا رویہ واضح کرتا کہ وہ ہر اجنبی شخص کو اسرائیل کا جاسوس سمجھتے اور ان سے گفتگو سے پرہیز کرتے۔ 2006 کی جنگ سے تھک جانے کے بعد اسرائیل نے فوجی کارروائی روکنے کا اعلان کیا تو جنوبی لبنان کے شہر اور قصبوں سے نقل مکاں ہوئے لوگ ایک ہی دن میں طویل قافلوں کی صورت اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے۔ جنوبی بیروت کی گلیوں میں دیو ہیکل مشینوں نے نمودار ہو کر تباہ ہوئے مکانوں کی مرمت شروع کر دی۔ لبنان میں یہ بات مشہور تھی کہ ایران نے حزب اللہ کے توسط سے اسرائیل کی جارحیت کی زد میں آئے ہر کنبے کو ڈالروں میں خاطر خواہ رقوم فراہم کی ہیں تاکہ وہ معمول کی زندگی سرعت سے بحال کر سکیں۔ حالیہ جنگ میں جنوبی لبنان سے بے گھر ہوئے افراد کا مگر کوئی پرسان حال نہیں۔
10 लाख के करीब अफराद घर बार छोड़कर बैरूत आ गए हैं। वहां समंदर के किनारे प्लास्टिक के खैमों में बेआसरा हुए भिखारियों की तरह खैराती इदारों से इमदाद के तालिब हैं। इसराइल इस हाल में भी उन्हें मुआफ करने को आमादा नहीं हो रहा। बुध के रोज़ लुबनान में बढ़ती वहशत का हतमी मकसद ईरान को इश्तियाल दिलाना था। तबाहशुदा घरों से निकलकर समंदर के किनारे रेत पर लगाए खैमों में पनाह गज़ीन लाखों लुबनानी ये महसूस कर रहे हैं कि ईरान ने उन्हें भुला दिया है। ईरान अपने बारे में ये तासुर कबूल नहीं कर सकता। इसी बायस ईरानी क़यादत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के साथ मुसलसल राब्ते में रही। उन्हें एहसास दिलाती रही कि जंगबंदी का इतलाक़ लुबनान पर भी होना चाहिए। अमेरिकी सदर मगर अपनी पसंद के सहाफ़ियों को ये बताता रहा कि जंगबंदी का मुआहिदा फ़कत ईरान और अमेरिका के माबैन हुआ है, लुबनान इसमें शामिल नहीं। सदर ट्रंप के पैगामात ने चंद ईरानी रहनुमाओं को ये धमकी देने को मजबूर कर दिया कि अगर अमेरिका इसराइल पर लुबनानी हमलों को रोकने में नाकाम रहा तो शायद उसका वफ़द जुमे के दिन इस्लामाबाद में अमन के लिए हुए मुज़ाकरात में शरीक होने को आमादा नहीं होगा। ईरान और अमेरिका के माबैन पायदार अमन की खातिर हफ्ते के दिन से शुरू होने वाले मुज़ाकरात रोकने के लिए ईरान को लुबनान पर वहशियाना हमलों से मुसलसल इश्तियाल दिलाया जा रहा है। अमेरिकी सदर को मगर अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से इन मुज़ाकरात का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाना पड़ेगा। ये कालम छपने से कई घंटे कबल ही इसराइल पर अमेरिकी दबाव बढ़ने की उम्मीद है। मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो जाने के बावजूद इसराइल इन्हें नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन हरबा इख्तियार करता रहेगा। इसराइल के अलावा भारत को भी पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से मौसर किरदार हज़म नहीं हो रहा। उसका वज़ीर ख़ारजा भारत से चंद ममालिक का दौरा करने निकल पड़ा है। जो मुल्क उसने दौरे के लिए चुने हैं वो भी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से खुश नहीं, उन्हें भड़काना मकसूद है। तफसीलात में जाने से मगर गुरेज कहतर है। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का तकाज़ा है कि हम निहायत खुलूस से फ़िलवक्त उन जुज़ियात को नज़रअंदाज करें जो अमेरिका और ईरान के माबैन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में हफ्ते के रोज़ होने वाले मुज़ाकरात में रुख न डाल सकती हैं। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.